الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المسلمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ حضرات علماء کرام، برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، نوجوان ساتھی، میرے بیان کا موضوع ہے عقائد و نظریات اہل سنت والجماعت۔ اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ وہ آسان طریقے دے نال میں نے بیان کرنے، سمجھانے اور اس کے بعد میں نے اور تانوں اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت دا پہلا عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ الہ دا معنی ہوندا معبود، معبود وہ ہوندا جس کی پوجا اور پاٹ کی جائے۔ لا الہ، نہیں کوئی عبادت کیے جانے دے قابل الا اللہ، مگر اللہ۔ لوگاں نے ہر زمانے دے اندر اپنے اپنے گمان دے مطابق معبود بنائے۔ پھر بعض قوماں نے انبیاء دے نام دیتے، بزرگاں دے دین دے نام دیتے مجسمی بھی بنا لے، اور خصوصاً محرم اور سفر دے مہینے دے اندر تسی دیکھتے ہو کہ امام کربلا دے نام دیتے ایک تعزیہ بنایا جانا، اور جاہل قوم اس تے چڑھاوے چڑھا رہی ہوتی ہے، اس تے چڑھاوے چڑھا رہی ہوتی ہے۔ مکے والے کرن تو کہندے جی بہت برساں، تو کیا اسی کریے تو اس نے توحید کیسا؟ تو پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا ساڑھا عقیدہ ہے رسالت، محمد الرسول اللہ۔ ایک کلمہ کس نے پڑھایا؟ بولو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نبی اور رسول نہیں مننا، بلکہ آپ نے خاتم النبیین مننا، خاتم النبیین مننا۔ ختم نبوت اسلام دی بنیاد ہے۔ نبوتاں دے بدلنے دے نال امتاں بھی بدل جاندیاں۔ مثلا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے نبی ماننے والے اپنے آپ کو یہودی کہلاندے، عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اور رسول مننے والے اپنے آپ کو نصارہ یا عیسائی کہلاندے۔
اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی اور رسول مننے والے اپنے آپ نو امت مسلمہ اور امت محمدیہ کہلانے. ملک کے اندر ایک فتنہ ہے، خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ، قادیانی اتاثر دینے ہیں کہ جی اسی کلمہ بھی پڑھ دیں تو پھر اسانو غیر مسلم قرار کیوں دیتا ہے؟ غیر مسلم قرار کیوں دیتا ہے؟ اور بدقسمتی بلا تفریق سیاسی حضرات نو اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں. آج بھی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ قومی اسمبلی نے جو متفقہ طور تے مرزا غلام محمد قادیانی اور اس سے مرنے والوں کو کافر قرار دیتا، یہ ختم کیتا جائے. لیکن رہتی دنیا تک کوئی ایسا نہیں کہ اس قانون کو ختم کر دے اجے مسلمان نبی دے غلام زندہ موجود ہے. تاج و تخت ختم نبوت. اصل غیر مسلم قرار نہیں دیتا، وہ خود مرزا غلام محمد قادیانی نو نبی بنا کے امت مسلمہ سے علیحدہ ہو گیا. گل سمجھ آئی؟ اصل انہوں اسلام سے باہر نہیں کڈیا، وہ خود نکلے، اپنی مرضی دے نال نکلے. تو جس وقت حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد مرزا غلام محمد قادیانی دجال و نبی و رسول منیا، امت مسلمہ سے خارج ہو گئے، امت مسلمہ سے خارج ہو گئے. اس کے بعد تیسرا عقیدہ میں اختصاراً عرض کر رہا، تفصیل کا موقع نہیں، وہ ہے فیض رسالت. حضور دے حسن دا کوئی منکر نہیں، حضور دے کمالات دا کوئی منکر نہیں، لیکن فیض رسالت دے منکر موجود ہے. فیض رسالت دے منکر موجود ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ محنت دے نال 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نو پاک بنا دیتا. جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دل لے کے آیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پہ اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. بزرگان دین لکھ دیں کہ اور یا اللہ بڑی محنت دے نال مقامات طے کر دیں، لیکن حضور دی نظر رحمت دے نال آنن فآنن وہ آسمان نبوت دے ستارے بن گئے. کتنا فیض! 1,24,000. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا. وَسِرَاجًا، سراج دے بھی 5 حرف ہیں اور منیر دی بھی 5 حرف ہیں. کل کتنے ہوئے؟ 10. 10 لفظوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیرت النبی سے روشنی ڈال دی. سراج دا لغوی معنی ہے چراغ، اور پھر سراج دا لفظ سورج تے بھی بولا جانا، سراجاں وہاجاں. اور منیرہ دا معنی ہے روشن. سورج دی صفت کے ہے گرمی، چاند دی صفت کے ہے ٹھنڈ. اللہ نے فرمایا
کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا فیض تو سورج کی طرح، لیکن اس فیض کے اندر گرمی نہیں، چاند کی طرح ٹھنڈک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارہ نہیں مانے گے۔ سائنسدان حضرات کہتے ہیں کہ ستاریاں اندر ذاتی روشنی نہیں، سورج دا عکس پوندا تو ستارے جگمگا اٹھتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دے اندر یہ چمک موجود ہے، اس سراج منیر دا عکس، سراج منیر دا عکس ہے۔ اسی واسطے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، خدا سے ڈرنا میرے صحابہ دے بارے میں، میرے بعد انہوں نے نشانہ نہ بڑھانا۔ کیوں؟ من احبہم فبحبی احبہم، جنہوں نے میرے صحابہ دے نال محبت رکھی انہوں نے محبت میرے وجہ دے نال رکھی۔ اہل سنت والجماعت و صحابہ کیوں پیارے ہیں؟ کہ حضور جڑے حضور نو پیارے وہ اہل سنت والجماعت نو کہ کیا ہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی تاریخ خدا میں اہل سنت والجماعت والے صحابہ کرتے رہتے ہیں، اہل بیت کا نام نہیں لیتے۔ فتنی ہے نا، ساڑھے ایک طرف رافضی ہے، ایک طرف خارجی ہے، ایک طرف مودودی ہے، ایک طرف یزیدی ہے، فتنے ہیں۔ رافضیت دی پہلی سیڑھی مودودیت، خلافت ملکی اور سیاہ زمانہ کتاب دے، اور خارجیت دی پہلی سیڑھی یزیدیت ہے۔ اسی اہل سنت والجماعت حنفی علماء دیوبند سے فیض پانے والے نہ رافضیاں اور نہ مودودیاں، نہ یزیدیاں اور نہ خارجی، اور پھر جنہوں نے اہل بیت کیا جاتا، سب سے پہلے اس کے اندر ازواج مطہرات ہیں۔ قرآنی اہل بیت کے لیے ازواج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات ہوتے چادر دے کے فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اسی قرآنی اہل بیت نو بھی مننے والے اور حدیث اہل بیت نو بھی مننے والے ہیں۔ جو شخص صحابہ کرام یا اہل بیت اعظام دی توہین کرے وہ اپنے ایمان کو خود ضائع کر رہا ہوگا، اپنے ایمان کو ضائع کر رہا ہوگا۔ تو پہلا عقیدہ کیڑا ہے؟ بولو توحید۔ دوسرا عقیدہ کیڑا ہے؟ رسالت دا۔ تیسرا عقیدہ کیڑا ہے؟ ختم نبوت دا۔ اور چوتھا عقیدہ تمام صحابہ کرام بیان حق ہے لیکن درجات ہے۔ تمام صحابہ کرام جو اصحاب بدر دا مقام زیادہ ہے، اصحاب بدر وچو 10 صحابہ دا مقام اور 10 صحابہ وچو 4 یار دا مقام، خلافت راشدہ یہ اعلان ہوا۔ دیکھو قادیانیت دا فتنہ پیدا ہویا، امیر شریعت اللہ کروڑ ہار رحمت اللہ قوم نو اعلان حق دے واسطے ایک پروگرام دیتا سی، کہو تاج و تخت ختم نبوت،
جس نعرہ لگتا سی تو مرزائیاں دے اندر نہیں بلکہ حوت ایوانہ دے اندر بھی کھلبلی مچ جاتی سی. ضرور سی نا. اج بعض لوگ کہتے ہیں جی تاریخ والے حق چار یار لگے رہنے. کیا سارے صحابہ پر حق نہیں؟ کون کہنا سارے صحابہ پر حق نہیں؟ والد گرامی اکثر فرماندے سن جڑا صحابہ دا ہے وہ ساڑا ہے، جڑا صحابہ دا نہیں وہ ساڑا نہیں. وہ بڑا ہوئے یا چھوٹا، جڑا صحابہ دا بنیا اسی اس نوں منن والے، اور جڑا صحابہ دا نہیں وہ ساڈا، صحابہ دا نہیں وہ ساڈا نہیں ہو سکتا. تو تاریخ خدام اہل سنت والجماعت بھائی اسی سارے اہل سنت والجماعت، سارے کے اہل سنت والجماعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی دے اندر ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل دے اندر 72 فرقے پیدا ہوسن لیکن میری امت دے اندر 73 فرقے بن جاسن. انہاں جو ایک ناجی ہو سی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناجی فرقہ کون سا ہے تاکہ جھڑمیاں دی پہچان ہو جائے. تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. ما انا علیہ اس جملے نو بزرگان دین نے نشان نجات انان تھا. نشان نجات کے بولو ما انا علیہ بالفاظ دیگر میری سنت اور میرے صحابہ، میری سنت اور میرے صحابہ. ایک حدیث مرفوع حدیث ہے، علامہ عبد الکریم شہرستانی رحمہ اللہ علامہ عبد الکریم شہرستانی رحمۃ اللہ الملل والنقل کے اندر حدیث لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 72 فرقے پیدا ہوسن انہاں جو ایک ناجی ہو سی. الناجیۃ منھا واحدۃ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال فرمایا کہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ اس حدیث سے پاک دے الفاظ ہیں اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت. صحابہ کرام نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعت کون؟ تو فرمایا ما انا علیہ وسلم. تو ما انا علیہ و اصحابی دا ترجمہ بزمان رسالت کیا ہوا؟ اہل سنت اور اہل سنت والجماعت دا ترجمہ بزمان رسالت کیا ہوا؟ ما انا علیہ و اصحابی. تو اسیاں سنت مننے والے جماعت رسول منن والے ہیں. میرے بھائیوں بہت سارے فتنے ہیں. میرے استاد محترم شیخ الحدیث علامہ گکھڑوی رحمہ اللہ نے یہ نصیحت فرمائی سی کہ بزرگان دین اکابر علماء دا دامن نہ چھوڑنا. پھر عرض کریں توجہ فرمائیں. اکابر علماء مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا شیخ علی محمود الحسن رحمہ اللہ، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حسین احمد مدنی، یہ اکابر علماء دا دامن جنہوں نے دامن چھوڑیا کوئی یزیدی بن گیا، کوئی مودودی بن گیا اور کوئی مماتی بن گیا. ایک آخری گل کرنا، قرآن کے کہنا کہ شہید کی ہے، شہید و مردہ، شہید و مردہ گمان بھی سوچو بھی پہلا درجہ ہے انبیاء دا.
انبیاء وچوں امام الانبیاء دا تلے ہیں صدیق صدیقاں وچوں صدیق اکبر تلے ہیں شہید تلے ہیں کہ شہید غلاماں دا غلام نو تو مردہ نہ آتا غلاماں دے غلام نو موٹی دلیل دے رہے ہیں بھائی غلاماں دے غلام نو تو قرآن کے ساتھ مردہ چوتھے پارے دے اندر کہنا غلاماں دے غلام نو مردہ گمان بھی نہ کرو کتنے بدبخت ہے جنہیں ایک رٹ لائی ہے جنہیں ایک رٹ لائی ہے اسی آل سنت والجماعت ہاں اسی اکابر علماء دیوبندوں منن والے ہاں میرے بھائیوں اگر اکابر ساڑھے قرآن و سنت نے نہیں سمجھے تو نایت اللہ شاہ بخاری کے تو سمجھ گیا سمجھے بھائی حجت الاسلام حضرت نانوتوی قرآن و سنت نے نہیں سمجھے قاطع شرک و بدعت حضرت گنگوئی نہیں سمجھ سکے اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مدنی نہیں سمجھ سکے اسی طرح حضرت تھانوی نہیں سمجھ سکے مفتی کفایت اللہ نہیں سمجھ سکے یہ بڑے بڑے اکابر میں کس طرح نہ لے وہاں تو شاگرداں دے شاگرد عنایت اللہ شاہ نو کی تو مسئلہ سمجھ آ گیا یاد رکھنا شاہ صاحب کدی باقاعدہ سالس موجود ہوں تو مناظرہ کرنے واسطے ساری زندگی تیار نہیں ہے میری زندگی شاہد ہے کدی مناظرہ کرنے واسطے تیار نہیں ہوئے ایک دفعہ تارین مناظرہ سے کیا گیا ساری طرف پرچہ چلا گیا شاہ صاحب کی طرف پرچہ نہیں آیا تو میرے بھائیو اس سارے فتنے ہیں ساڑھے اساتذہ کرام نے سانو نصیحت کی تھی کہ اکابر دیوبند دا دامن پکڑے رکھو انشاءاللہ ہر فتنے سے بچ جاسو لیکن اگر دامن چھوڑ دے سو تو پھر یاد رکھنا کسی نہ کسی گمراہی اندر مبتلا ہو جاسو میری دعا ہے کہ اللہ مینوں بھی اور توہنوں بھی اس پر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین